السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کرنے لگے ہیں لیسن نمبر 45، اور اس میں انشاءاللہ سورۃ الکہف آیت 61 سے لے کے 65 تک کور کریں گے انشاءاللہ۔ آیت 61 کا عربی ٹیکسٹ دیکھیں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اس کا ترجمہ، بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ فَلَمَّا بَلَغَا، پھر جب وہ دونوں پہنچے۔ اب ترجمے میں دونوں کا لفظ کیوں اور کیسے کر دیا ہم نے؟ بلغا کے لفظ میں الف نظر آ رہا ہے آپ کو آخر میں؟ دیکھیں غین پر زبر ہے اور اس کے بعد الف لکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ان دونوں نے کیا گیا ہے۔ جب غین پر صرف زبر ہونا تو وہ سنگولر کا معنی دیتا ہے، بلغا، بلغا بلغا، وہ ایک پہنچا۔ جب زبر کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، بلغا۔ اب یہ ڈوئل کا یا تثنیہ کا صیغہ بن گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ دونوں پہنچے۔ اور اگر واو ساکن آ جائے آخر میں، بلغو، تو اس کا ترجمہ وہ سب پہنچے، یہ بن جاتا ہے، پلورل ہو جاتا ہے وہ۔ اب دوبارہ دیکھیں اس کو، بلغا ایک پہنچا، بلغا الف کے ساتھ، وہ دونوں پہنچے، بلغو وہ سب پہنچے۔ صرف ایک حرکت یا حرف کو بدل دینے سے معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے، اسی لیے آخر والے زبر زیر پیش کو کبھی بھی دھیان سے پڑھنا چاہیے اور کھینچ کر لمبا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ فَلَمَّا بَلَغَا، پھر جب وہ دونوں پہنچے۔ کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد یوشع بن نون۔ کہاں پہنچے؟ مجمع البحرین، دو سمندروں کے سنگم پر، مجموعے پر۔ اب آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ زبر کے بعد الف تو نہیں ہے لکھا ہوا، دونوں سمندر کیسے اس کا ترجمہ ہوا پھر؟ بحرین کا مطلب ہے دو سمندر۔ زبر کے بعد الف جب ورب کے ساتھ آتا نا، فعل کے آخر میں جب آئے تو وہ ڈیول یا تثنیہ کا معنی دیتا ہے۔ ورب یا فعل جو ہے نا وہ ایکشن ورڈز ہوتے ہیں، تو کسی کام کو مینشن کرنے کے لیے، لیکن ناؤنس کے ساتھ یہ والا یہ رول جو ہے وہ نہیں اپلائی ہوگا۔ بحر کہتے ہیں ایک سمندر کو، بحرین یا بحران دو سمندروں کے لیے، اور ابحر یا بحور یا بہار دو سے زیادہ سمندروں کے لیے کہا جاتا ہے۔ مجمع البحرین وہ جگہ تھی جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پہنچ کر رک جانا تھا اللہ کے حکم کے مطابق۔ منزل یہی تھی، منزل کی علامت یہی بتائی گئی تھی۔ دو دریاؤں کا جہاں ملاپ ہوگا وہاں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون ٹھیک اسی جگہ پر آ کر آرام کرنے کے لیے رک گئے تھے۔ ٹھیک اللہ کی بتائی ہوئی علامت پر تھکان انہیں محسوس ہوئی، لیکن وہ دونوں اس جگہ کو، بحرین کے مجموعہ جہاں پر ہونا تھا، دو دریاؤں کے سنگم کو پہچان نہ سکے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ سمندر کے کنارے اور صحرائی علاقے میں نا، جہاں کوئی دوسرا لینڈ مارک نہ ہو، اس جگہ کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے دوسری علامت، ایک اور نشانی دی تھی۔ وہ کون سی نشانی تھی؟ انٹرو میں بتایا تھا میں نے آپ کو، اللہ نے دو علامات، دو نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک تھا منزل کا پتہ دیا کہ دو دریا جہاں ملتے ہیں اس جگہ رک جانا، اور وہ کیسے معلوم ہوگا کہ اسی جگہ پر دو سمندر مل رہے ہیں؟ دوسری نشانی کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ،
جس جگہ پر مچھلی تمہارے تھیلے سے یا ٹوکری سے نکل کر سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی جائے گی، اسی مقام پر خضر ملیں گے۔ یہ دونوں استاد اور شاگرد کون کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون طے شدہ مقام پر پہنچ تو گئے تھے اور کو انسیڈنٹلی ریسٹ کرنے کے لیے رکے بھی تھے، لیکن آگے کیا ہوا؟ نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، یعنی مچھلی سے غافل ہو گئے۔ انہیں دھیان ہی نہیں رہا کہ انہیں مچھلی پر بھی نظر رکھنی تھی کہ وہ کب اور کہاں ان سے گم ہوتی ہے، کیونکہ اپنی منزل کو پانے کی یہ سب سے بڑی نشانی جو تھی۔ لیکن مچھلی کو بھی حکم ہوا تھا کہ مذکورہ جگہ پر تم نے تھیلے سے نکل کر چھلانگ لگا کر سمندر میں چلے جانا ہے۔ تو مچھلی نے ٹھیک ٹھیک اپنا کام کیا، زندہ ہو کر سمندر میں کود پڑی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور کیسے پانی میں گئی مچھلی؟ سربا، سرنگ بنا کر نکل گئی پانی کے اندر، ایک ٹنل یا برو کے جیسے نا اس کو بنا کر۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سو گئے تھے اور یوشع بن نون جو ہیں وہ بھی آرام کر رہے تھے۔ تب مچھلی عجیب طریقے سے زندہ ہوئی، شاید سمندر کا جو پانی تھا اس کے چھینٹے اس پر پڑے تھے، تو وہ زندہ ہو کر حرکت کرنے لگی اور اچھل کر دریا میں کود گئی۔ اس منظر کو، اس نظارے کو یوشع دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جگا کر یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھا، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے استاد کو، موسیٰ علیہ السلام کو، جو سو رہے تھے۔ پھر بعد جب اٹھے موسیٰ علیہ السلام تو یوشع بن نون نے ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور انہوں نے اس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام سے کرنا بھول گئے، نہیں کیا پھر۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے یوشع کو نہیں پتا تھا کہ یہ دوسری نشانی تھی۔ یوشع کو پہلی نشانی کے بارے میں معلوم تھا، اور وہ کون سی تھی نشانی؟ 2 دریاؤں کا سنگم جو تھا نا، وہ ان کی منزل ہونے کے بارے میں، اور یہ آیت 60 میں موسیٰ علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہیں اپنے شاگرد سے۔ یہ جو سربا کا لفظ ہے نا، یہ بھی قابل غور ہے۔ سرنگ بنا کر کیوں گئی تھی مچھلی؟ اور اس میں دیکھیں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس بات کو اتنی ڈیٹیل میں کیوں بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں لِفَتَاحُ کا لفظ یوز کیا لیکن شاگرد کا نام نہیں بتایا، پھر بحرین کا لفظ یوز کیا لیکن سمندروں کا نام نہیں بتایا، وہ اصل جگہ کون سی تھی، وہ ابھی دنیا میں کہاں پر موجود ہے، اس کو نہیں بتایا۔ لیکن مچھلی کس طرح اچھل کر سرنگ بنا کر گئی اس کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، اہم بات تھی یہ۔ اس میں اللہ کی ایک حکمت بھی تھی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دونوں اپنی منزل سے آگے نکلنے والے ہیں، مس کر دیں گے اپنے ڈیسٹینیشن کو اور غافل ہو جائیں گے دوسری نشانی سے بھی۔ پھر ان دونوں کو واپس اس جگہ کو تلاش کرتے ہوئے آنا پڑے گا۔ تو تیسری نشانی ایک طرح سے دے دی اللہ نے سرنگ کی شکل میں۔ وہ دونوں الٹے پیر جب آئیں گے تو اس سرنگ کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ اسی جگہ پر مچھلی پانی میں نکل کر چلی گئی تھی۔ تو اسی لیے سرنگ کی بات کو واضح کیا ہے اللہ نے۔ پھر اس میں دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا نسیہ، یہ بڑا غور طلب ہے۔ غافل ہونا، بھول جانا اس کا معنی ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ نون، سین، یا ہیں۔ یوزلی عربک میں نا لیٹرز جو ورڈز ہوتے ہیں، الفاظ، ان کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اور یوزلی اس میں 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیں نون، سین، یا ہے۔ انسان کا لفظ جو ہے نا، اس کے بھی روٹ لیٹرز یہی ہیں، نون، سین، یا، کیونکہ انسان بھولنے والا ہوتا ہے نا، انسان کی فطرت میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان کے 2 روٹ لیٹرز ہیں، ایک تو یہ نون، سین، یا، بھولنے والا، اور انس سے بھی ہے، حمزہ، نون، سین، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے، وہ انس والا ہوتا ہے، یعنی بہت ملنسار، افیکشنیٹ، فرینڈلی نیچر کا، اور انسان میں ایک خاص فونڈنس ہوتی ہے نا، محبت کرنا اور پانا چاہتا ہے، اور سوشلائز کرنا اس کو پسند ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے بھولنے والا بھی ہوتا ہے اور انس والا بھی۔ ویسے یہ لفظ تھا تو نہیں انسان کا اس آیت میں، یہ ایکسٹرا انفو تھا جو مجھے یاد آ گیا تھا، تو
چلتے چلتے اس کو بھی بتا دیا، کبھی ایکسٹرا جان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ چلیں لیسن کی طرف واپس چلتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ نسیہ کا لفظ نا، تو نسیہ جو ہے بھول جانا اس کا معنی، اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہم پر، یہ بھی ایک طرح کی رحمت ہے۔ وہ کیسے؟ سوچیں اگر انسان بھولنے والا نہ ہوتا، سب کچھ اس کو تر و تازہ یاد رہتا، اس کی یادداشت بالکل تازہ رہتی، تو کیا کوئی بھی انسان اپنے پیاروں کی موت کو، موت کے دکھ کو بھول سکتا تھا؟ جدائی کے غم میں خود کو تباہ نہ کر لیتے وہ، ہر دردناک بات کو یاد کر کر کے، جیسے کوئی آپریشن ہو یا پھر کسی بیماری کے درد کو محسوس کرتے رہتے اگر ہم، تو زندگی خوشیوں سے خالی ہو جاتی، ہم خوش رہ نہیں پاتے۔ اور کبھی کسی بات کا خوف ہو، جیسے چوروں کا یا پھر ایگزام کا، کبھی بچوں کو ہو جاتا ہے خوف، یا کوئی ہارر مووی کو دیکھ کر، کوئی جن بھوت کی کہانی سن کر جو دل و دماغ پر خوف طاری کر دے، تو اس خوف سے باہر آنا، باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اسی خوف کو، اسی غم، دکھ اور درد میں ساری ساری زندگی ہم نے گزار دینی تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ کسی کی سخت بات یا بے رخی کو نہ بھولنے والے جو ہے نا، زندگی بھر نفرتوں میں جیتے ہیں۔ تو چیزوں کو، باتوں کو بھول جانا، یادداشت کا کمزور ہونا، اس میں بھی خیر ہے، اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو بھولنا بھی نعمت ہے کہ نہیں؟ نسیہ کے آخر میں جو الف لگا ہوا ہے نا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ ڈیول کا، تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں بھول گئے، کس کو؟ مچھلی کو۔ کون دونوں؟ موسیٰ اور یوشع، یہ دونوں، ان دونوں سے ایک کام ہوا، دونوں ہی غافل ہو گئے اس مچھلی سے۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 62، اس کا عربک ٹیکسٹ۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ اس کا ترجمہ ہے، آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں ہم تو بری طرح تھک گئے ہیں۔ فَلَمَّا جَاوَزَا، پھر جب وہ دونوں آگے چلے گئے، دونوں کا ترجمہ آخر میں الف کی وجہ سے ہے، غور کرتے رہیں۔ کس چیز سے آگے چلے گئے؟ اپنی اصل منزل سے، اصل جگہ کو کراس کر گئے، پار کر کے آگے چلے گئے، اپنی منزل سے تجاوز کر گئے، یعنی وہ اپنی منزل کو مس کر کے دور نکل گئے۔ قالا، کہا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس کو؟ لفتاہ، اپنے شاگرد سے، نوجوان خادم سے۔ کیا کہا؟ آتینا غداءنا، ہمارے پاس ہمارا ناشتہ لاؤ۔ کیوں؟ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کیونکہ یقیناً اس سفر سے ہم تھک چکے ہیں، اس سفر نے ہمیں تھکا دیا، چلو ناشتہ لے آؤ، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ابھی چلا نہیں جا رہا آگے، تو بیٹھ کے کچھ کھا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں اپنا ناشتہ۔ سفر کے شروع میں تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرما رہے تھے کہ میں چلتا رہوں گا جب تک میں اپنی منزل نہ پالوں، اپنے ڈیسٹینیشن پر نہ پہنچ جاؤں، اور اب اس آیت میں سفر سے تھکنے کی بات کہہ رہے ہیں، وہ کیوں؟ اس میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں، جو پہلی بات کہی تھی نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا پکا عزم، پختہ ارادہ تھا، روحانی اور ذہنی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ لیکن جو بعد میں اس آیت میں فرما رہے ہیں، وہ جسمانی تھکاوٹ کی ہے جو ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں ان کے ارادے میں کوئی کمی نہیں آئی، گھر واپس جانے کی، سفر کو ختم کرنے کی بات انہوں نے نہیں کی، اس کے بارے میں نہیں سوچا، مائنڈ چینج نہیں کیا۔ اس میں ایک سبق ہے، اہم سبق ہے، استاد کی خدمت کرنا استاد کے ادب و احترام میں سے ایک ادب ہے۔ استاد چاہے تو چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ کروا سکتا ہے، ایک حد کے دائرے، ایک حد کے اندر یا ایک دائرے کے اندر رہ کر، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اس کا مطلب لیکن یہ بھی نہیں کہ شاگرد سے کام لینا لازم ہے اور استاد کا ہر کام دوسرے کو کرنا ضروری ہے۔ اگر استاد چاہے تو وہ خود اپنی ضروریات کے کام جو ہے وہ خود کر لے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو شاگرد سے خدمت کروا سکتا ہے، یہ مراد ہے۔ اسلامی ادب میں یہ بھی ہے کہ استاد سے عزت کے ساتھ پیش آئے، عزت کی جائے۔
یعنی استاد کو اپنا ملازم نہ سمجھا جائے، کیونکہ کچھ ٹین ایج بچے جو ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ آج کے دور میں، تو ان کا رویہ درست نہیں ہوتا۔ یہ سوچ رکھنا کہ استاد تو معاوضہ لیتا ہے، سیلری لیتا ہے ہمیں پڑھانے کا، تو وہ کوئی ہم پر احسان تو نہیں کر رہا، بلکہ اپنے فائدے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے پڑھاتا ہے، تو ایسی سوچ اور رویہ رکھنا استاد کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ بچوں کو تہذیب اور تمیز سکھانی چاہیے کہ وہ اپنے ٹیچرز کی عزت کریں۔ موسیٰ اور یوشع بن نون علیہم السلام جب منزل سے آگے چلتے گئے تو انہیں تھکان محسوس ہوئی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت تھی، ورنہ وہ دونوں بہت دور نکل جاتے یا بھٹک ہی جاتے منزل سے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 63۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس کا ترجمہ، خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ جب ناشتہ مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، تب جا کے یوشع کو یاد آیا کہ ارے مچھلی جو ہم ساتھ لے کر اتنی دنوں سے گھوم رہے تھے، وہ تو اس چٹان کے پاس بڑے ہی حیرت انگیز طریقے سے دریا میں چلی گئی تھی۔ عجیب طریقے سے، یعنی ایک تو یہ کہ مچھلی جو ان کی ٹوکری میں تھی نا، وہ تو مری ہوئی تھی۔ پانی کے باہر اگر مچھلی کو نکال دیں تو وہ زندہ تو نہیں رہ سکتی نا، تو مری ہوئی مچھلی تھی۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ زندہ ہو گئی، اس میں جان پڑ گئی اور وہ حرکت کرنے لگی اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد جو دوسری عجیب بات ہوئی تھی وہ یہ کہ مچھلی نے دریا میں سرنگ بنا کر گھس کر گئی تھی، ایسے ہی اچھل کر نہیں گری وہ پانی کے اندر۔ اور کچھ تفسیروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی اور موسیٰ اور یوشع علیہ السلام نے اس کا کچھ حصہ کھا بھی لیا تھا۔ بہرحال یہ تو عجیب قصہ اس مچھلی کا تھا۔ دوسری بات جو اس آیت سے پتہ چلی وہ یہ کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اہم کام جو ہے وہ بھلوا دیتا ہے۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا، اور یہ ہے کہ اصل مقصد سے انسان کا جو فوکس ہے اس کو ہٹانے میں، وہ غافل کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کی سازش ہوتی ہے، نیکی کے کاموں میں خاص طور پر وہ بھلوا دیتا ہے۔ اب آپ بھی دیکھیں، یوشع خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی عجیب اور انیوژل، حیرت انگیز منظر تھا جو انہوں نے دیکھا، لیکن وہ بھی بتانا بھول گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ کوئی عجیب چیز، جو کراماتی چیز اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے بات، اور آپ دوسروں کو سنائے بغیر آپ کا دل نہیں مانتا، تب تک نا آپ کے اندر وہ بے چینی سی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیفیت ان میں نہیں تھی، کیونکہ اس میں شیطان کا عمل دخل ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 64 دیکھیں، عربی ٹیکسٹ۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ اس کا ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کردار پر غور کریں۔ جب یوشع بن نون نے اپنی بھول چوک کو بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہ ڈانٹا، نہ غصے کا اظہار کیا، نہ ناراض ہوئے، کوئی سخت بات نہیں کہی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تم تو اتنے بھلکڑ ہو، کتنے رسپانسبل ہو، اور نہ انہیں بلیم کیا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہم بیکار چل چل کر تھک گئے، منزل تو کب کی مل جانی تھی ہمیں۔ صرف اتنا کہا کہ یہی تو اپنی منزل مقصود تھی، ہم اسی کی تلاش میں تو نکلے تھے۔ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، ہم اسی کی تلاش میں تو نکلے تھے، بس اتنا کہا۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، پھر وہ دونوں اپنے
آثار یا نشان قدم کو، اپنے فٹ سٹیپس کو تلاش کرتے ہوئے واپس پلٹے۔ اچھا، یہ فٹ سٹیپس کو ٹریک کرتے ہوئے جانا کیوں ضروری تھا؟ پھر وہی بات کہ سمندر کے کنارے کوئی دوسرا لینڈ مارک نہیں تھا، ہر ایریا ایک جیسا لگتا ہے نا سی شور پر، وہی راکس اور چٹانیں اور وہی ریت۔ تو اب ان کے آثار یعنی فٹ سٹیپس کے ذریعے ہی واپس اس جگہ پر انہیں پہنچنا تھا۔ اللہ ایسے کاموں کو کیوں ہونے دیتا ہے؟ امتحان کے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتحان تھا، علم کا امتحان، کہ وہ اپنی نیتوں اور ارادوں میں کتنے پختہ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی انسان کسی نیکی کا، کسی ارادے کا یا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس کو اللہ ضرور آزماتا ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ وہ اپنے ارادے میں کتنا سچا ہے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ بھی ہوئی، بھوک لگی، انجانی منزل پر انجانے بندے سے جا کر ملنا تھا جس کا نام بھی پہلے شاید انہوں نے نہیں سنا ہوا تھا۔ اوپر سے اللہ نے ان کی تعریف بھی کی تھی کہ وہ میرا بندہ ہے جو تم سے بڑا عالم ہے۔ ہر بات آپ نوٹ کریں نفس کے خلاف جا رہی تھی، اور نفس کے خلاف ہوتے ہوئے بھی، اور شیطان بھی پیچھے لگا ہوا تھا نا، یہ بھی تھا۔ ان سب کے باوجود کوشش کرتے رہے، ہمت نہیں ٹوٹی ان کی، تو اس کے بعد اللہ آسانیاں فراہم کر دی۔ آیت نمبر 65 دیکھیں، یہ آخری آیت ہوگی آج کے لیسن کی۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اس کا ترجمہ، پھر وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ فَوَجَدَ، پھر دونوں نے پایا، دونوں نے ملاقات کی۔ دونوں کا ترجمہ کہاں سے؟ آخر میں لکھا ہوا الف کی وجہ سے۔ کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اس مقام کو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی، کس سے؟ عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ کون تھے؟ قرآن میں کہیں پر بھی ان کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن روایات میں ان کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ اور خضرن جو ہے نا، یہ لفظ داد کے ساتھ ہے، خا داد را، ہرا رنگ ہے نا اس کو کہتے ہیں، گرین کلر کو۔ خضر کا لفظ اسی سے ہے، اور خضر کا لفظی معنی ہے سرسبز اور شاداب۔ ان کے بارے میں کئی ایک باتیں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ سفید زمین پر بیٹھے تو زمین کا وہ حصہ سبز ہو گیا، یعنی گرین ہو گیا۔ ان کا لقب خضر اسی وجہ سے پڑ گیا تھا، ورنہ ان کا جو اصل نام تھا وہ کچھ اور تھا، اللہ عالم وہ کیا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ جو خضر کا ان کا لقب ہے نا، اس کا تو پتہ چلتا ہے روایات میں۔ آتیناہ رحمتم من عندنا، عطا کی تھی ہم نے اس کو رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، خاص رحمت تھی اللہ کی ان پر، خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا خضر علیہ السلام کو۔ عباس کہتے ہیں کہ خاص رحمت سے مراد اللہ کے پاس سے، اس سے مراد نبوت ہے۔ تو خضر علیہ السلام پیغمبر تھے، کچھ یہ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہیں لمبی عمر ملی تھی، تو رحمت سے مراد لمبی عمر ہے۔ کچھ لوگ ان کو فرشتہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا۔ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم سے نوازا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم غیب کا کچھ حصہ عطا کیا، خاص قوت ملی تھی۔ من لدن کا مطلب یہی ہے کہ اپنے پاس سے علم، یعنی اللہ نے تعلیم دی، اللہ نے خود انہیں سکھایا تھا، ان کے علم کا سورس اللہ سے ہی تھا، وہ علم جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں اس کو کلیریفائی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وقت یہ بات ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ 8 سے 100 سال بعد کوئی بھی ذی روح جو آج زندہ ہے وہ مر جائیں گے۔ اس حدیث کے مطابق اگر خضر زندہ ہوتے بھی نا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس وقت سے لے کر بالفرض اگر وہ زندہ ہوتے تو اس کے 100 سال بعد ان کو بھی فوت ہو جانا تھا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، ہمیشہ یعنی امورٹل نہیں بنایا کسی کو بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو زندہ اٹھا لیا گیا تو ان کو بھی طبعی موت آئے گی جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا تھا اس کو صاف صاف کلیئرلی بیان فرما دیا قرآن میں، تو یہ پھر تو سنی سنائی بات تو نہیں ہوئی نا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں یہاں تک کہ خضر گمشدہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اگر وہ راستہ بھول جائیں یا کھو جائیں بھٹک جائیں تو وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ اور اس عقیدے کا مجھے تب پتہ چلا جب میں خود سفر کر رہی تھی، کچھ لوگوں کے ساتھ ایک گروپ میں کہیں جا رہے تھے ہم، تو ہوا یہ کہ چند لمحوں کی غفلت کی وجہ سے نا ہم ہائی وے پر ایگزٹ لینا بھول گئے، اور ہم غافل اس لیے بھی ہو گئے تھے کہ یہ سوچ کر کہ ڈرائیور کو تو راستہ پتہ ہوگا نا، واپس اسی راستے سے گھر لوٹنا جو تھا، لیکن ڈرائیور بھی غافل ہو گیا، اس کو بھی راستہ ٹھیک نہیں معلوم تھا۔ تو ہوا یہ کہ ہم سروس روڈ پر چلے گئے اور فلائی اوور کا ایگزٹ جو تھا وہ چھوٹ گیا ہم سے۔ بہرحال ہم نے پھر جی پی ایس آن کیا، پھر ڈیٹا کنیکٹیوٹی جو تھا وہ بھی ویک ہو گیا، نیٹ ورک ایشوز بھی ہو گئے، تو جس کی وجہ سے ہمیں 8-10 منٹ لگ گئے ٹریک کرنے کے لیے صحیح روٹ کو، اور اپنے کرنٹ لوکیشن سے باہر نکلنے کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ تو اتنے میں جو لوگ ٹریول کر رہے تھے نا ساتھ، وہ بے چین ہو رہے تھے اور انہوں نے زور زور سے خضر کو پکارنا شروع کر دیا، اے خضر راستہ دکھا دو، گھر پہنچا دو، کچھ نہ اس طرح سے روتے ہوئے چلانے لگ گئے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہمیں یقینی بات پر عقیدہ رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہی جو اللہ نے اس آیت میں فرما دیا، وہ عبد تھے، اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک خاص بندہ۔ اللہ چاہتا تو ان کی ڈیٹیلز بھی سنا دیتا، لیکن اللہ نے بس اتنا ہی بتایا، اور ہمیں اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ اللہ نے خضر علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت، اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں آج کا لیسن۔ چلیں جی، اگلی کلاس میں انشاءاللہ آگے کیا بات چیت ہوئی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بیچ، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔